بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان کے قدم آگے بڑھ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے. اس میں سے پہلا سوال کہ تو نے اپنی عمر کن کاموں میں ختم کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی ہے، عمر دی ہے، زندگی دی ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے. اب اللہ کی اس نعمت اور عطیے کو ہم نے کیسے استعمال کیا کہ کیا ہم نے اس زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارا کہ نہیں گزارا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو کیا ہم اللہ کی عبادت کرتے رہے؟ عبادت سے مراد یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو. ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سارے معاملات اللہ تعالیٰ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو. یہ عبادت ہے. دوسرا سوال کہ تو نے اپنی جوانی کن کاموں میں لگائی. یہ جوانی اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا استعمال جتنے اچھے انداز سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. کل قیامت کے دن ایسا نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا کہ جوانی میں جو اللہ کی عبادت کرتا رہا ہوگا، جس کا دل مساجد کے ساتھ معلق ہوگا. ایسے فرد کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے. تو جوانی میں جو توبہ کی جاتی ہے، جوانی میں جو عبادت کی جاتی ہے، وہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اور یہ پیغمبر کا شیوا ہے. اور کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے یہ جو نوجوانی تھی یہ آوارگی میں گزاری، فحاشی میں گزاری، عریانی میں گزاری، یا اللہ کی عبادت میں گزاری. تیسرا سوال ہوگا کہ مال کیسے کمایا. کہیں کرپشن 2 نمبری سے آپ نے مال تو نہیں کمایا. اور جو فرد بھی حرام کا مال کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں کرتا. تو مال ہمیشہ وہ کمانا چاہیے کہ جو حلال ہو، حلال طریقے سے ہو. اگر ہم کہیں جاب کر رہے ہیں، اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، وقت پورا نہیں دیتے، یقین جانیے اس میں بھی کہیں نہ کہیں ابہام آ جاتا ہے، مشتبہ ہماری رزق ہو جاتی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رزق کو پاک رکھیں. اور ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ میں مستقبل جاواد بننا چاہتا ہوں، یعنی میری دعائیں قبول ہوں، ایسے مجھے بنا دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا رزق کو حلال کر دو، اپنے رزق کو حلال کر دو، تو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. چوتھا سوال ہوگا کہ مال کہاں پہ خرچ کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا تھا، رزق دیا تھا، تو اس کو کہاں پہ خرچ کیا. کہیں ایسا تو نہیں یہ مال ہمارے فضول خرچی میں جا رہا ہو، اسراف میں جا رہا ہو، ہم دوسروں کی مدد نہ کر رہے ہوں. تو اس لحاظ سے ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت سے نوازا ہوا ہے، اس نعمت کا ہم صحیح استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور آخری سوال 5ویں نمبر پہ جو ہوگا کہ جو علم اللہ نے عطا کیا ہوا تھا اس پہ کتنا عمل کیا. یعنی علم اللہ کا ایک عطیہ ہے، نعمت ہے، تو اس علم کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اگر عمل نہ کیا جائے تو یہ علم وبال بن جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علم سے پناہ مانگا کرتے تھے جو غیر نافع ہو، جو فائدہ نہ دے، جو اپنے لیے فائدہ بھی نہ ہو اور دوسروں کے لیے فائدہ بھی نہ دے. تو اس لیے علم کے ساتھ عمل بھی کرنا چاہیے. بغیر عمل کے علم ایسے ہی ہے کہ جیسا کسی ایک تاغ میں مال رکھا ہو، خزانہ رکھا ہو، اس پر کوئی فائدہ نہ اٹھانا جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس آخرت کے پرچے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.